بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ قوم سمود کے لوگ اپنی ایک مجلس میں جمع تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، ان کو واعظ و نصیحت کی، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور ان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا۔ تو وہ کہنے لگے، اگر تو اس چٹان سے ایسی صفات کی حامل اونٹنی نکال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور اونٹنی کی صفات بیان کرنے میں غلو سے کام لیا کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، لمبے قد کی ہو، اور دیگر صفات کا بھی ذکر کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر میں تمہاری طلب کردہ نشانیوں کے مطابق اونٹنی کا مطالبہ پورا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، میری لائی ہوئی شریعت کو مان لو گے اور میری رسالت کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ وعدہ لے لیا۔ پھر جائے نماز کی طرف پلٹے، جو مقدر میں تھا، نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ میری قوم کا مطالبہ پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس سے بہت بڑی اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی، جو ان کے مطالبہ کے عین مطابق تھی۔ جب انہوں نے سوال کے مطابق اونٹنی دیکھی تو انہوں نے اسے عظیم الشان معاملہ، ہیبت ناک منظر، قدرت عالیہ کا نمونہ، قطعی دلیل اور روشن برہان پایا۔ اس کے نتیجے پہ بہت سے لوگ ایمان لائے اور اکثر کفر و ضلالت پر اڑے رہے اور ہٹ درم بنے رہے۔ اب صالح علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اونٹنی میرے سچا ہونے پر دلیل ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، وہ زمین میں کھائے اور اس کو نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تم کو جلد عذاب آ پڑے گا۔ تو قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یہ اونٹنی ان میں رہے گی، وہ جہاں سے چاہے چرے گی اور ایک دن چھوڑ کر پانی پینے آئے گی۔ جب وہ کنویں کا پانی پینے کے لیے آئی تو اس دن کنویں کا سارا پانی پی لیتی۔ وہ اپنی باری کے دن کل کے لیے پانی جمع کر لیتے، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک دن اونٹنی کا دودھ ضرورت کے مطابق پی لیتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کے لیے ایک دن پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہارے لیے ہے۔ جب اس حالت پر کچھ مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تاکہ اس اونٹنی کی مصیبت سے نجات پائیں اور سکون حاصل ہو اور پانی بھی کھلا مل سکے۔ شیطان نے ان کے اس کام کو خوبصورت مزین کر کے دکھا دیا۔ قدار بن سلف بن جنداہ نے اس کام کی سرپرستی کی۔ وہ سرخ رنگ کا اور میلی آنکھ والا تھا۔ اونٹنی کے قتل کے متعلق ان کا ایک متفقہ فیصلہ تھا، اس لیے اس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف منسوب کیا اور فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا، اگرچہ ان کے قتل کرنے میں صرف ایک شخص ملوث تھا۔ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے اس کو اونٹنی کے قتل پر ابھارا۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بنت المحیہ بن زہیر بن مختار تھا۔ یہ ایک مالدار خاندانی عورت تھی۔ اس کا خاوند مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پھر اس نے اپنے چچا زاد بھائی مصرع بن مہراج بن احیا کو بلایا اور اس پر اپنا آپ پیش کیا، لیکن شرط یہ لگائی کہ وہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے۔ اور دوسری عورت کا نام حنیزہ بنت غنم بن شجار تھا۔ اس کی کنیت ام غنمہ تھی۔ یہ ایک کافرہ اور بوڑھی عورت تھی۔ اس کی زواب بن عمر سے 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ آدمی سرداروں میں سے تھا۔ اس عورت نے قدار بن سلاف سے کہا، اگر تو اونٹنی کی کونچیں کاٹ دے تو میں اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح تجھ سے کر دوں گی۔ اس طرح یہ دونوں نوجوان مصرع اور قدار اس کام کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ تو 7 آدمی اور ان کے ساتھ مل گئے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر میں 9 آدمی رہتے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ پورے قبیلے میں بھاگ دوڑ کرتے رہے اور انہیں اونٹنے کی کونچیں کاٹنے کے فوائد بتاتے رہے۔ تو قبیلے کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بات مان لی اور اس کو سراہا۔ یہ لوگ اونٹنے کی کونچیں کاٹنے کے لیے
ایک جگہ چھپ کر گات میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مصرا نے جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ قدار بن سلاف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی تاکہ اس کا بچہ خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے کچھ ہیلا کر سکے۔ پھر قدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا، اور اونٹنی کا بچہ بھاگ کر پہاڑ کی ایک محفوظ چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 دفعہ زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کے بچے نے کہا، یا اللہ، میری ماں کہاں ہے؟ پھر وہ ایک چٹان میں غائب ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کے پیچھے بھاگ کر اس کو پکڑا اور اس کی بھی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا، تم لوگ اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یعنی موجودہ دن نکال کر 3 دن کی مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس پختہ وعدے کی بھی تصدیق نہ کی۔ زیادہ دلیری کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اپنے خیال کے مطابق انہوں نے ان کو بھی اونٹنی کے ساتھ ملانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پختہ وعدہ لیا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر پر ضرور شب خون ماریں گے، کہ اس کے گھر میں ہم رات کو اچانک گھس کر اس کو اس کے گھر والوں سمیت قتل کر دیں گے۔ ان کے سرپرستوں اور متعلقین نے کوئی خون بہا یا قصاص کا مطالبہ کیا تو ہم اس کا صاف انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل دیے، اور باقی قوم کی ہلاکت سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اور یہ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے جو ان کی مہلت کے دنوں میں سے پہلا دن تھا۔ تو اس دن سمود کی قوم کے باقی لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ جب شام ہوئی سب پکار اٹھے، واہ، ایک دن گزر گیا۔ پھر جمعہ کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو کہنے لگے، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کی مہلت کا آخری اور تیسرا دن تھا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ جب شام ہوئی تو آوازیں لگانے لگے۔ پھر جب اتوار کا دن آیا تو وہ سارے خوشبو لگا کر تیار ہو گئے اور انتظار میں بیٹھ گئے کہ کون سا عذاب و عقاب ان پر آتا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عذاب کس طرح واقع ہوگا اور کس طرف سے آئے گا اور ان کو لپیٹ میں لے لے گا۔ جب سورج نکلا اور چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ آئی اور اس کے پیچھے سے زلزلہ آیا۔ ان کی روحیں نکلنے لگیں، جانیں تڑپ کر ختم ہونے لگیں، اور ان کی حرکات ٹھنڈی پڑ گئیں اور آوازیں بند ہو گئیں۔ حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے، محض ان کی لاشیں تھیں، ان میں کوئی حرکت نہ تھی۔ اس طرح پوری قوم فنا ہوئی۔